بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم اعدنی فیہ لصالح الاعمال واقضلی فیہ الحوائج والاعمال یا من لا يحتاج الى التفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صلی علی محمد وآل الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو کیا دعا مانگنی چاہیے وہ ہمیں بیان کیا گیا ہے، ہمیں تعلیم دیا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو آج پروردگار سے مانگیں۔ اور اگر ہم ماہ مبارک رمضان کے ہر روز کی دعا کے اوپر غور کریں تو یہ باقاعدہ ایک نظام ہے، ایک پورا نصاب ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہیں اور ان چیزوں کو ہم حاصل کر لیں اور اپنے آپ کو ان کی طرف راغب کر لیں تو یہ ہمیں ویسا بننے کی راہ ہموار کر دیتی ہیں جیسا پروردگار چاہتا ہے۔ آج کے دن 17 رمضان المبارک کو ہمیں پروردگار سے کیا مانگنا ہے؟ ہمیں مانگنا ہے اللہم اہدنی فیہ، پروردگارا آج کے دن مجھے ہدایت کر دے، پروردگارا آج کے دن مجھے ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت ہوتا ہے، ضلالت وہ جو گمراہوں کا راستہ ہے، جو انسان کو ضال بنا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، اس کے لیے مضل کی ضرورت ہوتی ہے اور ہدایت کے لیے ہادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر انسان ہدایت حاصل کر لے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے آج کیا مانگ رہا ہوں؟ اللہم اہدنی فیہ، پروردگارا آج میری ہدایت کر دے، یعنی مجھے ہادی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کس کی ہدایت؟ لصالح الاعمال، پروردگارا صالح اعمال کی ہدایت کر دے۔ صالح کے مقابلے میں ہوتا ہے فاسد، مفسدہ اور مصلحت، یعنی وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ کام کرنے کی ہدایت عطا فرما کہ جو میرے لیے مصلحت رکھتے ہیں، جو میرے لیے فائدہ مند ہیں، جو میرے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں، جو میرے دین کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پروردگارا وہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں 50 سے زیادہ مقامات پر جہاں پر ایمان کا تذکرہ موجود ہے وہاں پر اعمال کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور ہم سے اعمال مانگے گئے ہیں۔ اب البتہ اعمال ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ جتنا جتنا ایمان قوی ہوتا جائے گا، ایمان پختہ ہوتا جائے گا، ایمان گہرا ہوتا جائے گا، ویسے ویسے اعمال صالح ہوتے جائیں گے۔ اس لیے آج مانگ رہا ہوں پروردگارا مجھے ہدایت فرما کہ میں صالح اعمال انجام دے سکوں۔ صالح عمل کیا ہوتا ہے؟ صالح عمل کے اندر 3 خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ خود فعل اچھا ہوتا ہے، جو عمل کرنے جا رہا وہ اچھا ہے، خود عمل اچھا ہوتا ہے، یعنی حسن فعلی موجود ہوتا ہے، اور پھر وہ کام اچھے انداز میں کرنا۔ بعض اوقات یوں تو ہوتا ہے کہ کام اچھا ہوتا ہے، فعل اچھا ہوتا ہے، عمل اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنے بھونڈے انداز میں کر دیا جاتا ہے، اتنے غلط انداز میں کر دیا جاتا ہے کہ اس کی ساری اچھائی ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔
لیکن سہل عمل وہ ہوتا ہے جس میں کام بھی اچھا ہوتا ہے اور اس اچھے کام کو اچھے انداز میں کیا جاتا ہے. ایک اور تیسری چیز بھی موجود ہوتی ہے، وہ کیا؟ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، ہدف بھی اچھا ہونا چاہیے. ممکن ہے عمل اچھا ہو، اچھے انداز میں کیا جائے، لیکن نیت ٹھیک نہ ہو، نیت کے اندر شرک آ جائے، ریا آ جائے، عجب آ جائے، خود پسندی آ جائے، ہوا و ہوس آ جائے، ہوائے نفس آ جائے، تو بس وہ عمل صالح نہیں رہتا. عمل صالح وہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 خصوصیات ہوں، حسن فعلی بھی موجود ہو، حسن فاعلی بھی موجود ہو اور حسن نیت بھی موجود ہو. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل اچھا اور نیت اچھی نہ ہو تو ختم. اس لیے نیت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. وَقْزَلِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالِ، پروردگارا آج کے دن میری حاجتیں اور میری آرزویں پوری فرما. حاجت اور آرزو ان میں فرق ہے. حاجت وہ چیز جس کی مجھے ضرورت ہے، جس کی مجھے حاجت ہے، جس کی مجھے نیاز ہے، جس کا میں محتاج ہوں، مانگ رہا ہوں پروردگارا آج کے دن میری حاجت پوری فرما. اس لیے کہ میں نیاز مند ہوں، تو بے نیاز ہے، میں فقیر ہوں، تو غنی ہے، میں ہر لحظہ محتاج ہوں. پروردگارا میری احتیاج پوری فرما، میری نیاز پوری فرما. اور اعمال یعنی آرزویں. آرزو عموماً وہ ہوتی ہے کہ جو آسانی سے پوری نہیں ہو سکتی، یہ میری ضرورت نہیں ہوتی. حاجت ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن آرزو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ میری حاجت بھی ہو. آرزو وہ ہوتی ہے کہ جو اگر پوری ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا. آرزویں رکھنی اچھی بات ہے. آرزوؤں کی بنیاد پر ہی جس کائنات کا نظام چل رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک منسوب ہے کہ ان کی ایک حدیث ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کے پاس آرزویں نہ ہوتی تو ماں کبھی بچے کے لیے تکلیف برداشت نہ کرتی اور اس کو دودھ نہ پلاتی. یہ آرزو ہے جو ماں کو بچے کی تربیت کے لیے مشکلات برداشت کرنے پر تیار کر رہی ہے. لوگ کبھی درخت لگا کر اس کو پانی نہ دیتے، اس کی حفاظت نہ کرتے. یہ آرزو ہے جو اس انسان کو اس درخت کے لیے مشکلات برداشت کرنے کی طاقت دے رہی ہے. بس آج میں کیا مانگ رہا ہوں؟ پروردگارا آج کے دن وہ چیزیں جو میری ضرورت ہے وہ بھی پوری فرما، وہ چیزیں جو میری پوری نہیں ہیں، وہ ضرورت نہیں ہے، وہ بھی پوری فرما. میری آرزو ہے. یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اے وہ جس کو ضرورت نہیں ہے کہ میں سوال کروں یا جو کچھ میں نے مانگا ہے اس کی تفسیر بیان کروں. جس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو تفسیر جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تفسیر اور سوال اس جگہ پر ہوتا ہے جب دل کی آواز زبان پر آ جائے، جب وہ الفاظ میں تبدیل ہو تو الفاظ کو کھول کر بیان کرنے کا نام تفسیر ہوتا ہے، یا اس کو کھولنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. پروردگارا تو وہ ہے یا عالمن بما فی صدور العالمین. پروردگارا تو ایسا عالم ہے کہ جو کچھ عالمین کے دلوں میں موجود ہے تو اس کو بھی جانتا ہے. پروردگارا جو میرے دل میں موجود ہے، میری حاجت کیا ہے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میری آرزو کیا ہے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میری حاجت اور آرزو میں مصلحت موجود ہے یا نہیں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. پس تجھے تفسیر و سوال کی ضرورت نہیں ہے. پروردگارا آج کے دن جو میں سب سے بڑی آرزو لے کر آیا ہوں وہ کیا ہے؟ صلی علی محمد وآل الطاہرین. پروردگارا محمد اور اس کی پاک آل پر درود بھیج اور رحمت نازل فرما، اس لیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے ان کی وجہ سے ہے. اگر میں ہوں تو ان کی وجہ سے، زندہ ہوں تو ان کی وجہ سے، باقی ہوں تو ان کی وجہ سے. پروردگارا
اگر یہ نہ ہوتے، میں ہدایت پر نہ ہوتا، پروردگارا تو ان پر اپنا درود اور رحمت نازل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبلیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.